آج میں آپ کو یا ودودو یا عزیزو کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتانے والا ہوں جو ہزاروں سالوں سے چھپا ہوا تھا، اور جس انسان نے یہ خاص وظیفہ بتائی گئے طریقے سے پڑھا اس کی زندگی پلٹ گئی، ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں، محبت مل جاتی ہے، دشمن سے جان چھٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کی شادی میں کوئی مشکل ہے، محبت میں کوئی رکاوٹ ہے، یا کوئی دشمن ہے جو آپ کی زندگی میں بربادی لے کر آنا چاہتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، جس کی تصویر پر آپ اس عمل کو پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے اتنے بے شمار فائدے ہیں کہ ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کاش یہ وظیفہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو آج ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہر نام ایک خزانہ ہے، لیکن آج جن ناموں کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ 2 نام ہیں جنہیں پڑھتے ساتھ ہی زندگی کی ہر مشکل کامیابی اور تنگ دستی سے نکل کر آسانی کی طرف چلے جاتی ہے۔ وہ 2 نام ہیں جو انسان کی زندگی کے ہر مشکل حصے میں کام آتے ہیں۔ پہلا نام یا ودودو ہے، جس کا معنی ہے اے محبت کرنے والے، اے محبت دینے والے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو محبت کا سورس ہے، یعنی جو محبت پھیلاتا ہے۔ جب 2 دلوں کے بیچ میں محبت نہیں رہ جاتی تو اللہ کا نام یا ودودو پڑھ کر اس بندے کا نام لے کر اس خاص وظیفے کو کرنے سے اللہ دونوں کے درمیان ایسی محبت کا تال میل ملا دیتا ہے کہ ان کے درمیان جتنی رنجشیں ہیں، جتنی خلاف ورزی ہے، جتنی نفرتیں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا نام یا عزیزو ہے، مطلب اے غالب، اے عزت دینے والے۔ یہ وہ نام ہے جب آپ کا کوئی دشمن ہو، کوئی آپ کو نیچے گرا رہا ہو، جو آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہو، جو آپ کو برباد کرنا چاہ رہا ہو، تو عزیز سے مانگو، یعنی اللہ کا نام یا عزیزو پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ وہ غالب ذات ہے، اس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا۔ دیکھیں، آج کے دور میں ہر کوئی جانتا ہے جب کسی رشتے کی بات چلتی ہے، آپ کے تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، رشتے میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اور آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان تمام مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ ان کا سامنا کر سکتے ہیں، بعض اوقات آپ مجبور ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہہ پاتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ رشتہ آپ کا ہو جانا چاہیے، یہ شادی ہو جانی چاہیے، یا آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تو ان 2 ناموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنے سے ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ پھر ان 2 ناموں کو ملا کر جس مقصد کے لیے، جس کی تصویر پر جس کا نام لے کر پڑھا جاتا ہے، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے سورہ البروج میں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یعنی وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ ذات ودود ہے، محبت کرنے والی ہے، محبت پھیلانے والی ہے، محبت کرنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں میں سب سے زیادہ جس رشتے کو پسند فرمایا وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور ان رشتوں میں محبت پیدا فرمائی، ان رشتوں میں ایک دوسرے کی تڑپ پیدا فرمائی، اور اللہ اس تڑپ کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی ان ناموں کو پکار کر اپنے محبوب کا نام لیتا ہے، اپنی اولاد کا نام لیتا ہے، اپنے دشمن کا نام لیتا ہے، تو اللہ ان دونوں کے درمیان نفرتوں کو ختم کرتا ہے۔ اب جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، جس کے گھر میں رشتہ آتا ہے، ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، طلاق کی نوبت ہے، آپ تمام مسائل کے لیے یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
میں آپ کو ایک انسان کی بات بتاتا ہوں۔ ایک لڑکی تھی 29 سال جس کی عمر ہو چکی تھی، اور ماں باپ بڑے پریشان تھے، خود اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ لڑکی کے رشتے آتے تھے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے تھے، بات بنتے بنتے رہ جاتی تھی، کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی پریشانی۔ کسی اللہ والے نے اسے بتایا کہ یا ودودو یا عزیزو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر۔ پہلے ہفتے میں کچھ نہ ہوا، دوسرے ہفتے بھی کچھ نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن وہ رکنے والی نہیں تھی۔ اس اللہ کی بندی نے اللہ کے کلام پر یقین کرتے ہوئے یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ جاری رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تیسرے ہفتے ایک الگ کیفیت تھی۔ وہ انسان نیک تھا، سیدھا تھا، اور 3 مہینے میں ان کی شادی ہو گئی۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ شاید، لیکن میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان ایک چیز پہ ڈیپلی فوکس کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیت اور ارادے کو پکا کرتا ہے کہ اللہ میں یہ فیصلہ کروا کر اٹھوں گا، تو یقین جانیں پھر اللہ اس کی طاقت کو اتنا مضبوط کرتا ہے کہ اس کی طاقت کو کامیابی میں بدل دیتا ہے، اور لوگ قدرتی طور پر اس عمل کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ کا نام تو الگ ہی طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح جب یا ودود یا عزیز کو یقین کامل، توجہ اور دھیان کے ساتھ جاری رکھا، اللہ نے چند دنوں میں اس کو بہترین رشتہ عطا کیا، اور تمام کی تمام رکاوٹیں ہٹ گئیں، اور فوری طور پر شادی کے اسباب بھی پیدا ہوئے۔ اس لیے اگر آپ بھی کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی بیٹی کا رشتے کے لیے پریشان ہے، میں دیکھتا ہوں ماں باپ آج کل بڑے پریشان ہیں، کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے سے پہلے یا ودود یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں سمجھ لیں، ورنہ آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ان میں 5 باتیں بہت ضروری ہیں۔ طہارت، یعنی وضو کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ بغیر وضو کے اللہ کے ناموں کا اتنا بڑا وظیفہ کرنا بے ادبی میں چلا جاتا ہے، یعنی اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے جو دوسرا چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، وہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ آپ کے یہ وظیفہ پڑھنے سے کسی کا حق نہیں مرنا چاہیے۔ اگر آپ کے وظیفہ کرنے سے کسی کا حق مر جاتا ہے تو پھر وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ اگر نیت خراب ہے تو وظیفہ الٹ بھی پڑ سکتا ہے۔ اب جو تیسری چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ درود ابراہیم ہے، یعنی اول آخر درود لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا دروازہ ہوتا ہے، بغیر درود کے دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ درود کے بغیر آپ کی دعائیں، آپ کے اعمال، آپ کے ذکر اذکار اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے سے پہلے آسمان میں بھٹک جاتے ہیں۔ اب چوتھی بات کا جو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یعنی جب آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھنے کی نیت کرتے ہیں تو پھر آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ظہر کے بعد کی نیت کرتے ہیں تو ظہر کے بعد پڑھنا ہے۔ عصر کے بعد کی نیت کرتے ہیں تو پھر عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ مغرب کے بعد کی نیت کرتے ہیں تو پھر مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ یعنی جو وقت مقرر کرنا ہے روزانہ توجہ کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اسی ایک وقت میں پڑھنا ہے، اور اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے جو پہلے دن کی تھی۔ یعنی جس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، تسلسل کے ساتھ روزانہ اس کا نام یا اس کی تصویر پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب 5ویں بات جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اگر آپ نے اس عمل کو شک کے ساتھ پڑھا تو رزلٹ نہیں آئے گا۔ آپ نے بغیر شک کے اس عمل کو کرنا ہے۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ، جس گمان کے ساتھ اللہ کو پکارو گے، اللہ اسی گمان کے ساتھ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ یہ جو 5 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے
اب 5 باتوں پر عمل کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ 5 باتوں پر عمل نہ کیا تو وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس بندے کا نام لے کر یا اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کو شروع کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، اور عمل مکمل کر کے اٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ عمل کر رہے ہوں درمیان میں باتیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں، ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، آپ ایک دوسرے کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ اب نام لینے کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ کسی عمر نام کے لڑکے کا اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا کے کاغذوں میں ہم والد کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں ہمیں ہماری والدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس بندے کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لیں، یعنی کہ آپ کسی عمر نام کے لڑکے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا محبت کے لیے، یا دشمن ہے، یا کوئی بھی انسان ہے، اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو نیت کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں عمر مریم کو قابو میں کرنا چاہتا ہوں، یا اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، یا اس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہوں، یا اس کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی نیت ہے۔ نام لینے کا طریقہ ہر بار یہی ہوگا۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے کہ موبائل پر کھول لیں۔ موبائل پر تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آپ تصور میں اس بندے کی شکل کو لاتے ہوئے اس عمل کو کرنا شروع کریں گے۔ یہ چند ایک باتیں ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یا ودودو یا عزیزو کے بڑے بڑے کمال کے وظیفے بتاتے ہیں، لیکن طریقہ نہیں بتاتے۔ وظیفے لوگ پڑھ لیتے ہیں، جب غلط طریقے سے پڑھتے ہیں انہیں وہ تاثیر، وہ نتائج نہیں ملتے جن کی وہ توقع کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توقع کے مطابق آپ کو نتائج ملیں، راتوں رات آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ کا شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، آپ کی بگڑی ہوئی نافرمان اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے، دشمن آپ کے راستے سے ہٹ جائے، تو ابھی تک میں نے ویڈیو میں کوئی فضول بات نہیں کی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر نہیں تو پھر جیسے آپ سالوں سے وظیفے پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں، نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس بندے کی تصویر کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر یا اس کا نام لے کر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کو پکارنا ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی کے 3 راز بتاؤں گا۔ تیسرا راز جاننے کے بعد یہ وظیفہ مکمل ہونے کی دیر ہے، آپ مجھے دعائیں دیا کریں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ پہلا وظیفہ، پہلا راز جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، وہ بزرگان دین اس راز پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہر وظیفے کا فائدہ ہوتا اور ہمیں نہیں ملتا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کریم کو یا ربنا یا ربنا یا ربنا سے پکارنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کریں، یا ربنا کی صدا لگائیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اللہ کو صدائیں لگا رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ مالک تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے تجھے صدائیں لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن یہی تو وہ راز ہیں، یا ربنا پڑھ کر پہلے اللہ کی توجہ کو پائیں، اللہ کی نظروں میں آئیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، پھر نیت کر کے جو بھی مانگو گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ یہ تعداد اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے۔ اب یا ربنا پڑھ کر اللہ کی نظروں میں آنے کے بعد، اللہ کے مقرب ہونے کے بعد، اب آپ نے اس بندے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا ذکر کرنا ہے، جس کا لفظی معنی ہے اے محبت پیدا کرنے والے۔ جب آپ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر کسی کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر پھونک مارتے ہیں تو اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کی آگ لگاتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، رشتہ داروں سے لڑ جاتا ہے،
پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے، آپ جو کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب بھی آپ کی طرح آپ سے شدت والی محبت کرے، اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، پوری دنیا سے لڑ کر آپ سے شادی کرے، آپ سے رشتہ جوڑے، تو اس کا نام لے کر یا ودودو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے جائیں۔ آپ نے اس کی تعداد کو 313 بار رکھنا ہے اور اسے پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی۔ تصویر پر نظر جما کر پڑھتے جائیں۔ جب تک آپ نظر جما کر یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھتے جائیں گے، اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ دنیا آپ سے آپ کی محبت کے کارنامے سنے گی۔ یا ودودو سے محبت کی ایسی چنگاری لگتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اب یا ودودو سے محبت کی چنگاری لگانے کے بعد دیکھیں، بہت سے لوگ یا ودودو کا عمل کرتے ہیں، چند دن محبت ہوتی ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، پھر وہی لڑائی، پھر وہی جھگڑے، پھر وہی محبت میں کمی، پھر وہی گھریلو ناچاکیاں، پھر وہی مسائل۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا، ہمارا رشتہ ہوا، ہمارے درمیان محبت پیدا ہوئی، پھر وہی فتنے فساد، پھر وہی رکاوٹیں۔ کوئی ایسا وظیفہ ہونا چاہیے جس کے بعد محبت میں کبھی بھی کمی نہ آئے، کبھی بھی کوئی بھی رشتہ کمزور نہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا ہے، ساس بہو کا ہے یا کسی بھی دشمن کا ہے۔ تو اللہ والوں، آج میں آپ کو یا ودودو کے ساتھ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز بتانے والا ہوں، جسے جاننے اور سننے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ کا یہ نام مبارک پڑھنے سے محبت میں کبھی بھی کسی طرح کا خلل نہیں آتا، چند دن کے بعد کبھی بھی لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد نہیں ہوتے۔ یہ نام ہے یا جبارو کا، اے جبر کرنے والی ذات۔ اللہ والے یا ودودو کے بعد یا جبارو پڑھا کرتے تھے۔ یا جبارو پڑھنے سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یا جبارو پڑھنے سے جس انسان کا آپ نام لیتے ہیں، جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، یا جبارو پڑھنے سے اس کے دل سے ہر طرح کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب آپ یا ودودو پڑھتے ہیں اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں نفرت باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ نفرت کی چھوٹی سی چنگاری بعد میں رشتوں میں خلل پیدا کرتی ہے اور لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو جاتا ہے۔ یا ودودو سے محبت پیدا کرنے کے بعد یا جبارو پڑھنے سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، نفرت کی ایک چنگاری بھی باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے یا ودودو کے بعد یا جبارو پڑھتے اور ان کے درمیان کبھی بھی محبت کی لڑائی نہیں ہوتی، کبھی بھی محبت میں کمی نہیں آتی، کبھی بھی فتنے فساد نہیں آتے۔ اسی طرح اگر آج میری کوئی بھی بہن، بیٹی، مائیں، بزرگ، کوئی بھی کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہے، اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتا ہے، ساس بہو کے لیے کرے، بہو ساس کے لیے کرے، شوہر بیوی کے لیے کرے، بیوی شوہر کے لیے کرے، ماں باپ نافرمان اولاد کے لیے کرے، یا کسی بھی دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے کرے، آپ نے یا ودودو کے بعد یا جبارو کا یہ خاص راز ضرور کرنا ہے، اور اسے بھی اللہ والوں کی کامیابی کے پہلے راز کی برابر تعداد میں پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز جو میں نے بتایا، اس کی برابر تعداد میں آپ نے یا جبارو کو پڑھ کر اس بندے کے نام یا اس کی تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ اگر اس کی تصویر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کے دل پر پھونک ماریں۔ اب یا جبارو سے نفرت ختم، یا ودودو سے محبت پیدا ہو چکی۔ اب میں آپ کو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ بتانے والا ہوں۔ یہی وہ اس میں مبارک ہے جسے پڑھتے ہی وہ محبوب، وہ دشمن، وہ دوست، وہ ساس، وہ بہو، شوہر، بیوی، کوئی بھی انسان ہے جس پر آپ نے یا ودودو یا جبارو کا بتائے گئے طریقے سے یہ خاص عمل کیا ہے، وہ آپ کی عزت بھی کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے جنون کا کوئی فائدہ نہیں جس میں عزت نہ ہو۔ ہر لڑکی چاہتی ہے، ہر لڑکا چاہتا ہے کہ جب ان کے درمیان محبت قائم ہو جائے، محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہی وہ
ताकतवर राज है, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अमल करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन आज जो वीडियो को काट कर देखेगा वो पछताएगा, और जो वीडियो को मुकम्मल देखेगा 5 बातों पर अमल करेगा, फिर इस अमल को बताए गए तरीके, तरतीब और तदाद में पढ़ेगा। यकीन जाने इस अमल के नताइज देखकर हैरान रह जाएगा। जिसका नाम लेकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ेगा वो बंदा आपका ग़ुलाम, आपका मती हो जाएगा। अब आपने या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू चलते फिरते पढ़े, यकीन कामिल से पढ़े। उस बंदे को अपने तसव्वुर में रख कर या उसकी तस्वीर पर टिकटिकी लगा कर पढ़े। देखें फिर अल्लाह उसके दिल में ऐसी मोहब्बत की लो जलाएगा कि वो हर कदम पर आपकी इज़्ज़त करेगा, आपका एहतराम करेगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। आप कहेंगे दिन है तो दिन मानेगा, रात कहेंगे रात मानेगा। आप कहेंगे कि कांच चिट्टा है तो वो कहेगा कि कौवा चिट्टा है। इतना मजबूत ईमान उसके दिल में पैदा हो जाएगा और वो जहाँ बैठोगे हमेशा आपकी इज़्ज़त करेगा। ये या अजीज़ू के कमालात हैं। आपने इस इसमें मुबारक को यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। लेकिन ये जो नामों की तरतीब मैं बता रहा हूँ, इन नामों की तरतीब में तदाद में कमी पेशी नहीं करनी। जो चीज़ पहले बताई है वो पहले पढ़नी है, जो बाद में बताई है वो बाद में पढ़नी है, जो आखिर में बताई है वो आखिर में पढ़नी है। आपने इस इसमें मुबारक को 1000 मरतबा पढ़ना है। ये अमल इंशाअल्लाह जो इंसान एक बार करेगा, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस अमल को करने के बाद आपको अर्जेंट नतीजा मिलता है। ये नहीं कि कई घंटों, महीनों, सालों बाद आपको नतीजा मिले। आपको इस अमल करने के बाद फ़ौरन नतीजा मिलेगा। आपका रूठा हुआ महबूब, आपकी रूठी हुई सास, आपका दुश्मन खुद चलकर आपके पास आएगा, आपसे राब्ता करेगा, आपसे फ़ोन पर बात करेगा। आप उसमें वाज़ेह तौर पर एक तब्दीली महसूस करेंगे। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे वजीफ़े से फ़ायदा होना शुरू हो चुका है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि वजीफ़े क्यों पढ़े जाते हैं, या इनसे ये कोई जादू टूने नहीं है। ये अल्लाह के नाम है और इन्हें पढ़ने से अल्लाह आपके मकासिद में, आपके अज़म में, आपके इरादों में आसानियाँ पैदा करता है। आपने इस अमल को सिर्फ नेक नीयत और नेक इरादे के लिए करना है, और इस अमल की इजाज़त के लिए एक बार आपने उस बंदे का पूरा नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है जिसको अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिसको अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। साथ आप अपनी नीयत भी लिखें कि मैं इसके दिल में नरमी पैदा करना चाहता हूँ या इसको अपनी मोहब्बत में शामिल करना चाहता हूँ। अपना इरादा भी लिखें। अब जो आखिरी और तीसरा राज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये राज है कि आपने इस अमल को करने के बाद तस्वीर पर फूंक मारनी है। तस्वीर पर फूंक मारनी है। तस्वीर मौजूद नहीं है तो फिर तसव्वुर में उस बंदे के दिल पर फूंक मारनी है। ये सारे अमल का निचोड़ है। अगर आप सारा अमल पढ़ते हैं, तस्वीर पर फूंक नहीं मारते, या फिर आप उस बंदे के दिल पर फूंक नहीं मारते, तो इस अमल की जो फ्रीक्वेंसी है, एक रूहानी ताकत है, वो उस बंदे तक नहीं पहुंच पाएगी। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो आज तक आपको कभी भी किसी ने नहीं बताई होंगी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और यहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। मिलते हैं एक और वजीफ़े के साथ। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपको फौरी तौर पर जवाब दूँगा।